تو طریقت اور معرفت سے اس کا کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ بنیاد، میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بدعقیدہ اور گمراہ لوگ ہیں، وہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے متعلق عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے بزرگوں کو صوفیہ کہتے ہیں۔ تو شریعت کے بغیر نہ کوئی حال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ اہم بنیاد ہے۔ کتاب حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عوارف المعارف۔ آپ دکن کے جو سب سے قدیم اور بڑے بزرگ ہیں حضرت سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پہاڑی شریف میں جن کا مزار مبارک ہے حیدرآباد میں، ان بزرگ کے شیخ محترم اور پیر طریقت کی یہ کتاب ہے عوارف المعارف۔ اور یہ کتاب سلسلہ قادریہ کے اولیاء صوفیہ بھی پڑھے ہیں، چشتیہ کے اولیاء صوفیہ بھی پڑھے ہیں، نقشبندیہ کے صوفیہ اولیاء بھی اس کتاب کا مطالعہ کیے ہیں اور اپنے درسوں میں اس کو شامل رکھے ہیں۔ عوارف المعارف میں بھی باضابطہ راویوں کا ذکر ہے۔ جہاں بھی آپ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے شیخ اور ان کے شیخ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے سند کے ساتھ میں حدیث بیان کرتے ہیں، وہ سند جو انہوں نے خود اپنے اساتذہ سے سنی ہے اور ان کی سند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ شریعت ہم کو ہمارے ظاہر بدن کو پاک کرنا سکھاتی ہے اور طریقت دل، روح، نفس پاک کرنا سکھاتی ہے۔ اولیاء اللہ جو نفس کی پاکی سکھاتے ہیں اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور دل کی صفائی سکھاتے ہیں اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں، روح کی طہارت اور پاکیزگی کراتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس کو تجلیہ روح کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، محترم ناظرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تصوف اور محفل ذکر کی آج ہماری یہ دوسری مجلس ہے۔ یہ طے کیا گیا ہے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ اس کا انعقاد عمل میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تصوف کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور علم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق پچھلی پہلی نشست میں اور پہلی مجلس میں اس کی تفصیلات آپ کو بیان کی گئی تھی۔ پھر ایک مرتبہ یہ بھی آپ جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ علم تصوف دراصل جو علم بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اس کی رحمت عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے بندے خدا کے قریب ہوتے ہیں، اس علم کو علم تصوف کہتے ہیں، اور اسی کو علم طریقت بھی کہتے ہیں، علم معرفت بھی کہتے ہیں۔ تو پچھلی بار یہ بتایا گیا تھا کہ علم شریعت پر ہی طریقت اور حقیقت اور معرفت کا دار و مدار ہے۔ اگر شریعت کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ شریعت کو نہیں جانتا یا اس پر عمل نہیں کرتا تو نہ اس کے پاس طریقت ہے، نہ معرفت ہے، نہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے ظاہری معنی و مطلب کو شریعت کہتے ہیں، اور قرآن پاک اور احادیث شریفہ کے باطنی معنی و مطلب کو طریقت اور معرفت کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو ظاہری معنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جس غرض کے لیے پیدا فرمایا، بندوں کی غرض، اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہوتی معاذ اللہ، بندوں کی غرض کا مطلب مقصد۔ تو ہماری غرض ہے، ہم کو رب نے پیدا کیا
تو ہماری غرض یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کریں۔ تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، تو اس پر عمل کرنے کو شریعت کہتے ہیں۔ جیسے پچھلی مرتبہ مثال دی گئی تھی، قرآن مجید میں آیا نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنا جس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کر بتائی، اس طریقے سے نماز پڑھنے کو شریعت کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے تھے، آپ کے قلب مبارک سے، سینہ اقدس سے ابلتی ہانڈی کی جیسی آواز آتی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے، اس کو حال کہتے ہیں۔ تو یہ جو حال ہے اسی کو معرفت کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ تو شریعت کے بغیر نہ کوئی حال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، یہ اہم بنیاد ہے۔ اور جیسا کہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ عرض کیا تھا، علم تصوف پر لکھی جانے والی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں مشہور ترین اور قدیم کتاب، ان میں سے قدیم کتابوں میں سے ایک عوارف المعارف ہے۔ اس کا درس انشاءاللہ تعالی درس تصوف کے طور پر اس مجلس میں دیا جائے گا، اور اس کتاب کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ کتاب حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عوارف المعارف۔ آپ دکن کے جو سب سے قدیم اور بڑے بزرگ ہیں حضرت سید شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پہاڑی شریف میں جن کا مزار مبارک ہے حیدرآباد میں، ان بزرگ کے شیخ محترم اور پیر طریقت کی یہ کتاب ہے عوارف المعارف۔ اور یہ کتاب سلسلہ قادریہ کے اولیاء صوفیہ بھی پڑھے ہیں، چشتیہ کے اولیاء صوفیہ بھی پڑھے ہیں، نقشبندیہ کے صوفیہ اولیاء بھی اس کتاب کا مطالعہ کیے ہیں اور اپنے درسوں میں اس کو شامل رکھے ہیں۔ سہروردی سلسلے کے تو بزرگ کی ہی لکھی گئی کتاب ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس مجلس کا پہلا حصہ ہے درس عوارف المعارف، درس تصوف۔ دوسرا حصہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وظائف کی تلاوت اور اس کا ذکر کرنا، اور تیسرا حصہ ذکر الہی کی محفل۔ اس کے بعد سوالات ہوں گے، شرعی سوالات، اس کے جواب بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آغاز کر رہے ہیں کتاب کا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان میں عوارف المعارف نامی کتاب آپ نے لکھی ہے۔ اس کے ترجمے اردو زبان میں بھی ہوئے ہیں، فارسی زبان میں بھی ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنی اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں ان کلمات سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العظیم شأنہ القوی سلطانہ الظاہر احسانہ الباہر حجتہ و برہانہ۔ اور طویل لمبا آپ نے خطبہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں اور آپ کے آل و اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی خدمت میں درود پاک وغیرہ آپ نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ عوارف المعارف والکتاب یشتمل علی نیف و ستین باباً، کہ یہ کتاب میں تقریباً 60 سے کچھ بڑھ کر ابواب ہیں۔ ابواب یعنی باب کی جمع ہے، یہ باب کا معنی ہوتا ہے کوئی خاص عنوان بیان کرنا۔ تو اس کتاب میں حضرت نے تقریباً 60 باب لکھے ہیں۔ وہ کس عنوان پر ہیں؟ اس میں آپ نے ایک باب میں یہ ذکر فرمایا کہ اولیاء اللہ بزرگان دین جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں یا ان کے دل کا جو حال اور کیفیت ہوتی ہے، اس کا منشا، اس کا مرکز قرآن پاک اور حدیث شریف ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، مطلب معنی یہ ہوا کہ اولیاء اللہ بزرگان دین کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے دل سے سمجھائی جاتی ہیں، ان کے دل پر جو احوال اور کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، مگر اس کا منشا مطلب وہ حال اور کیفیت نکلنے کی جگہ، اس کا مصدر، اس کا مرکز قرآن پاک اور احادیث شریفہ ہیں۔
تو یہ عنوان آپ نے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلا جو باب آپ ذکر فرما رہے ہیں اس کے چند اقوال حضرت نے جو ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شوال میں 560 ہجری میں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ محترم پیر طریقت حضرت عبد القاہر بن عبداللہ ابن محمد السہروردی ابو نجیب جن کی کنیت تھی، یہ حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، آپ کے مرشد برحق ہے، اور آپ کا سلسلہ اپنے شیخ وغیرہ سے ہوتا ہوا سہروردی سلسلے کی اکابر وغیرہ سے ملتا ہوا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت عبد القاہر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے پیر بھی ہیں۔ ان سے پہلے جو حدیث انہوں نے سنی تھی وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ کتاب کا آغاز، باب کا آغاز آپ حدیث پاک سے فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کا علم باطن، علم تصوف حدیث اور قرآن کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ شور شرابہ، ناچ گانے وغیرہ ان سب چیزوں سے علم تصوف، علم معرفت پاک ہوتا ہے۔ اس کا تو شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں، وہ تو دین میں بھی حرام ہے، شریعت میں بھی حرام ہے، تو طریقت اور معرفت سے اس کا کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ بنیاد میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے بدعقیدہ اور گمراہ لوگ ہیں، وہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے متعلق عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، شریعت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے بزرگوں کو صوفیہ کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ عمل کرنے والے شریعت پر وہ صوفی ہوتے ہیں۔ تو حضرت پہلے اپنی کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں 560 ہجری میں آپ نے یہ کتاب لکھنا شروع کی۔ ان کے پیر اور ان کے چچا حضرت عبد القاہر بن عبداللہ بن محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث سنی۔ کیسی کہ حضرت عبد القاہر رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ، پھر وہ ان کے استاذ سے، یعنی جیسے حدیث کی کتابوں میں سند ہوتی ہے حدیث پاک کی، جیسے بخاری مسلم میں شیخ اور راویوں کا ذکر ہوتا ہے، عوارف المعارف میں بھی باضابطہ راویوں کا ذکر ہے۔ جہاں بھی آپ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے شیخ اور ان کے شیخ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے سند کے ساتھ میں حدیث بیان کرتے ہیں، وہ سند جو انہوں نے خود اپنے اساتذہ سے سنی ہے اور ان کی سند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو حضرات کی کتابوں میں حدیث کی سندیں ملتی ہیں۔ تو یہ صرف صوفی نہیں تھے، اپنے وقت کے بڑے محدث تھے، ایسے محدث جیسے امام بخاری ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محدث ہیں اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی محدث ہیں، سند کے ساتھ میں وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے جو حدیث بیان کی، بیان کیا کرنا چاہتے ہیں، پہلے حدیث ہم سنیں گے سمجھیں گے، پھر اس کے بعد حضرت اس کے بارے میں کیا تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حضرت نے جو بیان کی وہ لکھیں گے، بیان کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال یا قومی، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال اور جس قوم کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کسی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہے کہ اے لوگو، میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور میں ڈرانا چاہتا ہوں کہیں وہ آ کر تم پر حملہ نہ کر دے۔ تو یہ خبر دینے والا کہ کوئی لشکر آ کے تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم کو مارنے والا ہے، یہ سننے کے بعد میں لوگ کیا کریں گے؟ جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، فوری وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو اعلان کرنے والا کرتا ہے فن نجا ان نجا، کہ لوگو بچو بچو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، جس آدمی نے لوگوں کو خبر دی تھی ان میں سے قوم میں سے چند لوگ اس کی بات پر اتفاق کیے اور وہ چلے گئے، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وہ اس مقام کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری ایک ایسی جماعت تھی کہ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔
تو کیا ہو گیا، اگلے دن صبح صبح لشکر آیا، ان کو ہلاک کر دیا اور تحقیق کر دیا، پورا نام و نشان مٹا دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ صوفیاء کرام ان بزرگوں میں سے ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فوراً مانا، تسلیم کیا، اور جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ شیطان تمہیں ہلاک کر دینا چاہتا ہے تو انہوں نے شیطان کا راستہ چھوڑ دیا، شیطان سے دوری اختیار کر لی، نفس کے مخالفت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے، کامیاب ہو گئے۔ تو اولیاء اللہ اس جماعت میں سے ہیں، یہ حدیث پاک لکھ کر حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک آپ نے نقل فرمائی صوفیاء کرام کا مقصد کیا ہوتا ہے اور وہ جو تعلیمات دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اور ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بھیجا ہے، میرے ساتھ اپنا پیام بھیجا ہے، یعنی قرآن مجید، اسلام، دین۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکانت طائفۃ منہا طیبۃ فنبت الماء، تو اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمائی۔ اور خود زمین کا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑی سخت ہوتی ہے، پانی جذب نہیں کرتی مگر پانی کو روکے رکھتی۔ زمین کا نشیبی علاقہ جو نیچے کی طرف ہوتا ہے، زمین کا نشیبی علاقہ، اس کے بارے میں فرمایا، جیسے تالاب، کنڈے اور یہ ندی وغیرہ اس قسم کی چیزیں کہ پانی زمین کے نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن وہ جانوروں کے پینے کے کام آتا ہے، پرندوں کے پینے کے کام آتا ہے، انسانوں کے پینے کے کام آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی زمین کا حصہ بھی پانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسرا زمین کا دوسرا حصہ خود تو پانی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے مگر اس کی وجہ سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب تیسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ پانی اس پہ برستا ہے مگر وہ نہ پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی جذب کرتا ہے، دونوں کیفیتیں نہیں ہوتی، پانی بہتا ہے اور چلا جاتا ہے، جیسے اونچے ٹیلے، پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک بھی نقل فرمائے اور اپنی سند سے نقل فرمائے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا۔ امام بخاری جیسے اپنی سند سے ذکر کرتے، امام ترمذی جیسے اپنے استاد سے، ان کے استاد، ان کے پردادا استاد وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے صحابی رسول تک وہ حدیث کی سند پہنچتی ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، یہ بیان کرتے ہیں۔ محدث بھی ہیں آپ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے سند کے ساتھ اپنی اس کتاب میں احادیث کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ خیر، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ صوفیاء کرام بزرگان دین کی مثال زمین کے اس حصے کی طرح ہے جو پانی کو جذب کرتا ہے اور ہریالی اگاتا ہے، اس سے پودے اگتے ہیں، درخت بنتے ہیں، دانہ لگتا ہے، پھل لگتے ہیں، اور اس سے انسان بھی کھاتے پیتے ہیں، حیوان اور چرند پرند بھی کھاتے پیتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، آپ کے علم سے بزرگان دین صوفیاء کرام علم اور آپ کے علم سیکھ کر استفادہ کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کے مطلب علم تصوف کا مرکز کیا ہے، علم تصوف کی بنیاد کیا ہے، اس میں آپ بیان فرما رہے ہیں یہ دو احادیث پاک بیان کر کے۔ اور اس کے بعد حدیث شریف کی آپ وضاحت کس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ذرا عربی عبارت بھی آپ سن لیجئے۔ فرمایا کہ قال الشیخ اعد اللہ تعالی لقبول ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصفى القلوب وازكى النفوس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو صاف دل، پاکیزہ نفس بنایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنے، اس پر عمل کیے اور اس کو دل سے مانے تو دل پاک ہوتا۔ احادیث شریفہ کو تسلیم کرنا صوفیہ کا کام ہے، اس کا انکار کرنا معاذ اللہ یہ صوفیہ کا کام نہیں ہے، یہ تو شیاطین کرتے ہیں، منکرین کرتے ہیں۔ تو صوفی کہتے کس کو ہیں؟ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل سے مانیں گے تو دل پاک ہوتا، اور دل کی صفائی کی وجہ سے نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس اور اسی کو تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ بزرگان دین نفس کو پاک و صاف کرنے کی جو طریقے بیان فرمائے ہیں اس کی حالتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ نفس کا تزکیہ مطلب ہر آدمی کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے نچلے حصے میں ایک نفس بنایا ہے، اس کا وہ مقام ہے۔ تو وہ نفس اس کو کبھی برائی کی طرف لاتا ہے، کبھی اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ نفس اگر اسے برائی کی طرف ورغلائے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر اچھائی کی بات دل میں آئے نفس پیدا کرے تو اس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی نفس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، اسی سے اور بھی 4 بنتی ہیں، 7 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ بنیادی 7 قسمیں ہیں، اور بھی بنتی ہیں۔ تو خیر، نفس انسان کا پہلے پاک کیا جائے۔ نفس پاک کرنے کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کو ماننا ہے، اس سے نفس پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور کیا فرما رہے ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے، تو کس طریقے سے نفس کو پاک کریں گے، کس طریقے سے حضور کے طریقے پہ چلیں گے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو صاف فرماتا ہے جس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ دل کی پاکی، دل کو پاک و صاف کرنا، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس، یہ 2 ہے۔ اور ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تجلیہ روح، یعنی روح کو روشن کرنا۔ پہلے نفس پاک کیا جاتا ہے، بعد میں دل صاف کیا جاتا ہے، پھر بعد میں روح کو روشن کیا جاتا ہے۔ یہ نفس کے عبادت اور ذکر کے ذریعے، مجاہدوں کے ذریعے انسان کو ترقی کی طرف، قرب الہی کی طرف لے جانے کے لیے پہلے خود اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ شریعت ہم کو ہمارے ظاہر بدن کو پاک کرنا سکھاتی ہے، اور طریقت دل، روح، نفس پاک کرنا سکھاتی ہے۔ اولیاء اللہ جو نفس کی پاکی سکھاتے ہیں اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور دل کی صفائی سکھاتے ہیں اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں، روح کی طہارت اور پاکیزگی کراتے ہیں اور سکھاتے ہیں اس کو تجلیہ روح کہتے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کے اصطلاحات ہیں۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہاں کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں، کوڈ ورڈ ہوتے ہیں وہاں پر۔ آپ وکیلوں کے پاس جائیں گے تو ان کے کچھ خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ ہر ایک میدان میں کام کرنے والوں کے خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بھی ایسے ہی خاص الفاظ ہوتے ہیں، اور علماء شریعت کے بھی ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام اور مباح وغیرہ یہ اصطلاحات ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے ان کے پاس۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کے پاس بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ذات، صفات، افعال، آثار، وجود، واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ ایسے ہی نفس کی یہ اقسام، نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، اس طرح نفس کے اقسام، اس کے اصطلاحات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دل کی پاکی، نفس کی پاکی وغیرہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 درجے جب کوئی آدمی طے کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، دل صاف کرتا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ نفس پاک کس طریقے سے کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے پاک کیا جاتا ہے، پاک کرنے کا طریقہ کس سے پاک کیا جائے، دل کیسے صاف کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے صاف کیا جاتا ہے، روح کیسے روشن کر دی جاتی ہے، اور روح میں کون سے ایسے اندھیرے ہیں جن کو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ بہرحال عوارف المعارف کے ہم نے 2 احادیث شریفہ اور اس کے متعلق حضرت نے کیا وضاحتیں فرمائی وہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہمارے یہ 15 روزہ درس کی پہلی نشست اور پہلا حصہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔